جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی آئے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں۔ جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے، ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا ان کے گھر میں لے جاتا تھا۔ آئے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ آئے میرے خدا، میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسغار پر سے یاد کرتا ہوں۔ تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا، بلکہ اپنی نجات کے خدا سے دعا کروں گا۔ میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ میرے مخالفوں کی ملامت گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے، کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے؟ آئے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ خدا کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ میں شکر گزار ہوں زندگی کے لیے، ہم زندہ ہیں۔ بہت لوگ چلے گئے، بہت لوگ ایک ایک سانس کے لیے ترس رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو کہ ہم اس طرح مل کر اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کی قربت، اس کی نزدیکی محسوس کر سکتے ہیں اس کے کلام کی وجہ سے۔ کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ بھوک اور پیاس ہے کہ وہ اسے جانیں۔ اس پر ایمان لانا اور بات ہے، اس کے بارے میں جاننا اور بات ہے، لیکن اس کو جاننا یہ تو روح کی پیاس ہے، ہر روح کی ضرورت ہے۔ خدا کرے آج کے کلام کے وسیلے سے وہ تمام عزیز برکت پائیں جو اسے جاننا چاہتے ہیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ۔ خدا کا شکر گزار ہوں، مجھے آپ کے ساتھ مل کر
خدا کے کلام پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت ہیں آپ میں سے جو نہ جانے کہاں کہاں دیکھتے ہیں یہ پروگرام، دنیا کے کس حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے کہیں بھی آپ ہیں، آپ خدا کی نظر کے سامنے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ان کو جانتا ہے جن کی روح پیاسی ہے، جو یہ کہتے ہیں آئے خداوند مجھے پیاس ہے تیرے پیار کی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ روح پیاسی ہے اسے جاننے کے لیے۔ کون ہے وہ کون ہے جس نے موسیٰ کی معرفت شریعت بخشی؟ وہ کون ہے جس کے بارے میں لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اسے جان گئے ہیں؟ ہم پر اس نے رحم کیا ہے، ہمیں اس کا نجات بخش دیدار حاصل ہوا ہے، ہمیں درشن ملے ہیں اس کے، ہمارا سب کچھ بدل گیا۔ سچ بات ہے، جس نے اسے جان لیا پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ اپنا نہیں رہتا۔ مجھے یاد ہم لوگ یہ غزل گایا کرتے تھے، میرا بار عیسیاں اٹھانا مسیحا، خطائیں میری سب مٹانا مسیحا، اور پھر خاص طور پر اس میں یہ الفاظ، نہ جانے گا تیرے سوا پھر کسی کو، تجھے جس نے ایک بار جانا مسیحا، نہ جانے گا تیرے سوا پھر کسی کو، تجھے جس نے ایک بار جانا مسیحا۔ اے مسیحا، نہ جانے کیا کیا باتیں تیرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں۔ پھر کسی کو انجیل پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، اس میں اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ اور ہے، وہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، اسے جاننے کو دل چاہتا ہے میرا، جو گناہگاروں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، گناہگاروں کو ڈھونڈتا ہے۔ میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں، لاچاروں کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں داؤد نے کہا ہے خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ راست کی تعلیم دے گا، خود سکھائے گا انہیں۔ جب خدا خود سکھانے لگے، ایسا مبارک ہے وہ شخص جسے خدا سکھائے، کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں، خدا خود سکھائے اور اسے پتہ لگ جائے کہ خدا میری طرف ہے، یہ آواز میرے خداوند کی ہے، ارے یہ تو خداوند ہے جو میرے دل سے بات کر رہا ہے۔ ان کی گواہیاں سننے کے لائق ہیں۔ کتنا مشکل سفر ان کا رہا ہے، وہ جاننا چاہتے تھے یہ مسیح ہے کون۔ اس کے بارے میں بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، لیکن ہم سوال نہیں کر سکتے، ہم جان نہیں سکتے، ہم پوچھ نہیں سکتے، مگر یہ ہے کون؟ اور جس کا ذکر سنتے تھے کہتے اس سے بات نہیں بنتی، روح کو تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ جس خدا کے کلام کے لیے دل پیاسا ہے، جس خدا کی حضوری کے لیے ایک آگ سی ہڈیوں میں، تشنگی ایسی ہے جیسے آگ، جو چاہے پی لو، پیاس نہیں بجھتی اور آگ بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں ایک شخص کا ذکر ہے، وہ پڑھ کے سناؤں گا میں آپ کو، اور کوئی کہے گا یہ تو میری بات ہے، یہ تو میری پیاس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پڑھتا ہوں کہ لوکا کی انجیل میں، آپ بائبل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو حاصل کریں، ہر زبان میں آپ کو ملے گی، یعنی کہ ایک زبان میں جو نہیں جانتا وہ بیچارہ محتاج ہے، نہیں، خدا کا شکر ہو، ہر ترجمے میں خدا کی طاقت کام کرتی ہے، چاہے کسی زبان میں ترجمہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہو، اس کی تاثیر میں فرق نہیں آتا ہے۔ جب وہ خدا یسوع مسیح کے نزدیک آتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں، تو چاہے کسی زبان میں ہو رہی ہو بات، اس کی قربت کا ایک عجیب معجزہ ہوتا ہے زندگی میں، پھر وہ آدمی ویسا نہیں رہتا۔
تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، لوکا کی انجیل کا 19واں باب ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہے اور ایک شخص کے بارے میں ہے، اس کا نام تھا زکی۔ یہ جو لفظ زکی ہے، جس کو کہتے ہیں نیک، راست باز، دیندار، زکی، اس کے اندر خدا کسی خوبصورتی ہے، خدا کسی خوبصورت باتیں اس کی زندگی میں، وہ زکی کہتا ہے اس کو، زکی۔ تو ہم لوگ اس کو بولتے ہیں زکی، تو وہ زکی نام ہے اس کا، لیکن اس کی حالت دیکھو، نام تو ہے اس کا زکی، لیکن لوگ اسے دنیا کا سب سے گھٹیا قسم کا انسان کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ گناہ گار، اس کے گھر نہیں جانا چاہیے، اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ کاغذ سے اس کا حقہ پانی بند، اس کے ساتھ کوئی سمبند، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اس لائق نہیں ہے یہ کہ ہم اس سے بات بھی کریں، برادری سے خارج۔ خدا نے یسوع مسیح کے لیے لکھا، وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ بے ایمانی کر کر کے ایسا لگتا ہے اس نے بہت پیسہ جمع کر رکھا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، اس پر غور کریں گے۔ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے دوڑا اور ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی جلد اتارا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ یعنی خدا یسوع مسیح، جب لوگوں نے دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، یہ تو ایک گناہ گار شخص کے یہاں جا اترا، گناہ گار کے گھر جا کے ٹھہر گیا ہے۔ زکائی نے کھڑے ہو کر کہا، اے خدا، دیکھو کیسی عجیب بات ہے، جو اس پر اعتراض کر رہے تھے ان سے کچھ نہیں کہا اس نے۔ کتنی بڑی تبدیلی، ورنہ اتنا دولت مند آدمی وہ ان کو جھاڑ کے بٹھا دیتا، ان سے بات کرتا، اپنے آپ کو بچاتا، ان کے اعتراضات کا جواب دیتا، اپنے آپ کو نیک ثابت کرتا، کچھ نہیں کہا ان سے۔ کتنا بڑا سبق ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر ان پر الزامات، ایک نہیں انیک، جسے دیکھو وہ ان پر اعتراض کرے گا، جسے دیکھو وہ بڑا راست باز بننے کے لیے ایسا ظاہر کرے گا کہ مجھے اس آدمی سے بڑی نفرت ہو گئی ہے۔ اب وہ بہت نیک ماں باپ ہیں جو اپنے اس بچے کو مروا دینا چاہیں گے، یہ دیکھو ایسے ہی، لیکن اس نے جواب کوئی نہیں دیا ان کو۔ کتنا پیارا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ہم خاموش رہیں، میں خاموش رہوں تو وہ بولے گا، میں بولتا ہوں اس لیے اسے موقع نہیں ملتا کچھ کہنے کا، کچھ کرنے کا۔ خاموش رہا، ان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ دیکھا آپ نے غور کیا اس پر؟ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا، اور آپ کوشش کر رہے تھے کہ اسے جانیں، اس کی قربت اور نزدیکی حاصل کریں، اور اب آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے پا لیا ہے، مجھے اس کا دیدار حاصل ہوا ہے، تو دیکھو نا کتنے دشمن ہو جائیں گے، کیسی کیسی باتیں سننے کو ملتی، الزامات۔ مجرم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں کیا ہے، گندی باتوں کو چھوڑ دیا ہے، دوسروں سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا، گالی بکنا چھوڑ دیا ہے، بے ایمانی چھوڑ دی ہے، تو اب لوگ دشمن ہو گئے۔ تو کوئی ضرورت نہیں ان سے کچھ کہنے کی، اپنے آپ کو صادق ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع سے بات کر رہا، وہ بہت بڑا سبق ہے یہ میرے اور آپ کے لیے۔ ان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، سن رہا ہے، خاموش ہے، بات کر رہا ہے، تو اسے جس کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، اب مجھے دیدار حاصل ہوا ہے، اب میں وقت ضائع کیوں کروں، میں کیوں کسی سے بات کروں، میں نے اسی کی کیوں نہ بات کروں، جسے دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا میں اس سے کیوں نہ بات کروں۔ خدا ان سے بات کرنے لگتے ایماندار، زیادہ سے زیادہ اس سے بات کرنا چاہتے۔ لکھا ہے کہ
جب سب بڑبڑا کر کہنے لگے وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا، زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، آئے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا تھا، ایک پیاس کے لیے اس کی مقابلہ، اس کی مثال دی تھی جیسے ہرنی، اوہو جنگلوں میں پانی نہیں ہوتا ہے، مجھے شوق ہے دیکھنے کا، کلاہاری ڈیزرٹ ہے اور بہت سارے ایسے ریگستان ہیں، آگے پھرتے ہیں زبان باہر آتی ہے، پھر ریت میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ پانی ہے، اس کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ گر پڑتے ہیں، بڑی پیاس ہوتی ہے، پانی کی ایک بوند ملے۔ کتنے ایسے میرے پیارے بھائی بہن ہیں جنہوں نے سبھی کچھ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن اس کا دیدار حاصل نہیں ہوا، کوئی تعلق اس سے پیدا نہیں ہوا، کبھی محسوس ہی نہیں ہوا اس خدا کی حضوری کا جس کے جاننے کے لیے ان کی روح ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ نہ جانے کتنے بھائی بہن جو کہیں گے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح اسے دیکھوں، کسی طرح اس کے ساتھ میرا رشتہ قائم ہو جائے، میں بھی جان سکوں مسیح کو۔ وہ کون ہے جس کا ذکر سنتے ہیں، عجیب عجیب باتیں اس کے بارے میں سنتے ہیں، نبیوں نے اس کا ذکر کیا ہے، خدا نے اس کی گواہی دی ہے، تمام دنیا میں اس کی گواہی دے رہے ہیں وہ لوگ جن کا شرم کی وجہ سے منہ نہیں کھلتا تھا، اپنی عادتوں سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی ناکامی کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے، کیا بولیں، کس سے کیا کہیں، اپنے گھر میں نہیں کچھ کہہ سکتے تھے، بیوی بچے ان پر لعنت بھیجیں اور وہ خاموشی سے سنیں، وہ حالت تھی۔ ایسے لوگوں کی گواہیاں سن سن کے دوسرے لوگ کہتے بھی میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے یہ مسیحا جس کا ذکر ہوتا ہے، کوشش کرتے چوری چوری خداوند کا کلام کہیں سے مل جائے اس کو پڑھتے، چھپ چھپ کے دوسروں سے چوری چوری پڑھتے، عورتیں آدمی، اتنی بھوک اور پیاس ہے اسے جاننے کی، کہنے لگے جہاں ہم جا رہے تھے، جہاں ہم تلاش کر رہے تھے، ہم نے سبھی کچھ کر کے دیکھا ہے لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ بھی سامنے ہے۔ جبھی تو کوئی کہہ رہا تھا، معلوم نہیں کس نے کہا تھا، شاعروں کی عزت کرتا ہوں میں، تو سامنے ہو تو میں سجدہ کروں، کیا لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، یوں نام کو سجدہ کون کرے، بات نہیں بنتی۔ وہ نجات بخش دیدار کون سا ہے جس کا تیرا بندہ داؤد ذکر کر رہا ہے کہ ایسا دیدار حاصل ہو سکتا ہے، ایسا درشن اس کا مل سکتا ہے کہ طبیعت تر ہو جائے، دل آسودہ ہو جائے، شکر گزاری کی ندیاں بہہ نکلے اندر سے۔ کہاں یہ کہ ایک بوند کے لیے میرا دل ترس رہا ہے، اور کہاں یہ جو خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، کیا ہوگا؟ ارے اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں بہہ نکلیں گی۔ مجھے ایک قطرے کے لیے رو رہا ہے، وہ دریا بن جائے گا۔ کون ہے وہ یسوع؟ وہ مسیحا کون ہے؟ آپ کا دل چاہتا اس کو جاننے کے لیے؟ یہاں زکئی کی مثال ہے، کوشش کرتا تھا، اور دیکھو اتنا دولت مند آدمی ہے، کوئی چھوٹا لڑکا تو تھا نہیں، وہ اس نے ایسا کام کیا جس سے شرم آنی چاہیے، مصیبت ہونی چاہیے، لوگ دیکھ کے مذاق اڑائیں، سب لوگوں کے لیے تمسخر کا باعث، مذاق، ہنس رہے ہیں، دیکھو دیکھو اس کو زکی کو کیا ہوا، اس کا دماغ خراب ہو رہا، پیڑ پہ چڑھ رہا ہے، چھپ رہا ہے، سب سے چھپ رہا، پتوں میں چھپ رہا، اپنے آپ کو چھپا رہا، جیسے آدم نے چھپایا تھا پتوں میں اپنے آپ کو، یہ پیڑ پہ چڑھ کے پتوں میں چھپا رہا ہے۔ ہمیں سب معلوم ہے اس کا، ہم سے تو نہیں چھپ سکتا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح
اسی پیڑ کے نیچے سے ہو کے جا رہے ہیں اور اس کو نام لے کر بلا رہے ہیں. اس کو معلوم ہے جو اس کے لیے تلاش کر رہے ہیں، جو اس کے طلبگار ہیں، وہ گناہگار جو لاچار ہیں اور مسیحا کا نام سن کر اس کے طلبگار ہیں اور دیدار کے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ ہمیں اس کا دیدار نصیب ہو، کیونکہ دیدار نجات بخش ہے. ارے جو اسے دیکھ لیتا ہے اسے دکھائی دینے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، وہ اپنا پیدا کرنے والے خدا کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتا ہے. پھر اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل بدل جاتی. جو اسے دیکھ لیتا ہے پھر وہ اپنا نہیں رہتا، پھر وہ اپنا نہیں ہوتا، وہ تو اس کا ہو جاتا جس کا دیدار حاصل ہوا ہے. الٹے سیدھے لوگ کہیں تو الٹے سیدھے کام کرتا، جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے وہ کر رہا. جو دولت بے ایمانی کر کر کے اس نے بٹوری تھی، جس پر اس کی آس اور امید تھی، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس سے ڈرتے تھے، بعض اس کو سلام کرتے تھے، کچھ کہتے تھے یہ گناہگار ہے، کچھ اس کے پاس جا کے اس کی خوش آمدید کیا کرتے تھے کہ ہمارا بھی بھلا ہو جائے. اس آدمی کی زندگی میں کیا اس دیدار کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جس کے لیے اس کی روح پیاسی تھی، دیکھنا چاہتا تھا، اس کی قربت اس کو نصیب ہوئی ہے. یہ نہیں کہا کہ اس نے پیڑ پہ سے اتر کے کہا اچھا بھائی بڑی خوشی ہوئی تجھے دیکھ کے، زکئی بہت اچھا آدمی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا. تو اس کے گھر میں رہا ہے، اسے خداوند کی حضوری کا نصیب ہوئی ہے، اس کی حضوری، اس کی قربت، اس میں اس کے گھر اس کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. وہ اور اس کے بیوی بچے اس کی خدمت کر رہے ہیں خداوند کی، ان کے ساتھ رہا ہے. کیسا مبارک ہے وہ آدمی. وہ میری بہن ماتا جی، میرے پیارے بھائی جی، آپ کے دل میں اس کو جاننے کے لیے پیاس ہے، میرے دل میں بھی ہے. مبارک ہے وہ جو خداوند کے بھوکے اور پیاسے ہیں، جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. خدا ان کو جانتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے. زکئی کو نام لے کر بلایا ہے. زکئی، ارے جو اس کے بھوکے اور پیاسے وہ ان کو نام سے جانتا ہے. اس کو معلوم ہے آپ کے بارے میں میری پیاری بہن، پیارے بھائی، آپ کے بارے میں معلوم ہے. کوئی جانے نہ جانے، آپ سب سے چھپے ہوئے ہیں، چوری چوری پڑھتے ہیں، وہ آپ کو جانتا ہے. وقت آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، اپنے کمرے میں جہاں بھی چھپتے ہو وہاں آپ کو اس کی حضوری محسوس ہوگی. لکھ لو کہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ خداوند ہے، وہ خدا کا وہ کلام ہے جس کے وسیلے سے تمام دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا وہ وجود میں آیا ہے. یہی وہ کلام ہے جو نبیوں کو بخشا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کلام مجسم ہوگا، جسم میں ظاہر ہوگا، تمہارے درمیان رہے گا. اور جب وہ آیا ہے تو لکھنے والوں نے کہا ہم نے اسے اتنے قریب سے دیکھا، ہم نے اس کو چھوا ہے. ارے جس کا ہم نے یقین کیا اسے ہم جانتے ہیں، ہم نے اسے دیکھا ہے. تو کیا معجزہ کیا ہوا؟ جس آدمی کو سوائے دولت کے اور کسی چیز کی پیاس نہیں تھی، جب اس کو یہ بھوک ہو گئی کہ میں اسے جانوں یہ مسیح کون ہے. اس کے بارے میں سنتا تھا، لوگوں سے سنا ہوگا، بلکہ اسی شہر میں ایک اندھے آدمی کو خداوند یسوع مسیح نے اچھا کر دیا تھا، وہ بھی بھیڑ میں اس کے ساتھ چل رہا تھا. اس نے بھی سنا تھا. سننے سے جو اس کے اندر ایمان پیدا ہوا کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، خداوند نے اسے نام لے کر بلایا. آپ بھی سنتے ہو، آپ نے بھی نہ جانے کیا کچھ سنا ہوگا. اگر آپ کے دل میں پیاس ہے وہ آپ کو جانتا، آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کا گھر عبادت کا گھر بن جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جب سے خدا دل میں آیا ہے، میرا جیون جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. اب میں وہ انسان نہیں رہا، اب میں وہ عورت نہیں ہوں، اب میری زندگی میں وہ سب کچھ ہو گیا ہے جسے دیکھ کر میں اس کی طرف دیکھتی اور کہتی ہوں واہ میرے مالک، واہ میرے مسیحا، میری بیماری کا علاج کر دیا تو نے. آپ کوشش کر رہے ہیں اسے جاننے کی، وہ آپ کا نام جانتا. اس بات کی پرواہ مت کرنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں کہنے دو. اس بات سے نہ ڈرو کہ آپ کی مخالفت ہے، کر لینے دو. بات کرنی ہے تو اسی سے بات کرو، پھر آپ کے گھر آ جائے گا وہ، پھر آپ کو اس کی قربت محسوس ہوگی، پھر آپ کہو گے یہ ہے نجات بخش دیدار.
جو بھوکے اور پیاسے ہیں خدا کو جاننے کے اور خدا کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنے کے لیے ان کی جان بے چین ہے، ان کے لیے کتنا پیارا خدا کا کلام ہے۔ زکئی کوشش کرتا تھا کہ اسے جانے، اسے دیکھے، اور اسے کیا دیکھا؟ ساری دنیا دیکھتی رہے گی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، یہ زکئی یہ کیا ہو رہا ہے اس کے گھر میں؟ ہم تو نہیں جاتے اس کے گھر میں۔ لیکن جو گئے اس کے گھر میں، ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اے خدا یسوع یہ کیا کر دیا تو نے اس آدمی کی زندگی میں؟ اتنے لوگ اس کے گھر میں آ گئے، بھیڑ لگ گئی ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ زکئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے آج بھی، جن کی زندگی میں خدا یسوع آیا ہے ان کے گھر میں نجات آئی ہے۔ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ وہ نجات نہیں ہے جس کا تعلق کسی عبادت خانے سے ہے، وہاں پر تو سارے کے سارے فرشتوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ گھر میں آ کے ان کا کیا حال ہے؟ بیوی سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، پڑوسیوں سے پوچھو۔ بات تو جب ہے جو نجات جس کا ذکر کرتے وہ گھر میں ہو، گھر میں دکھائی دے۔ خدا کا شکر ہے ان بزرگوں کے لیے، ان بھائی بہنوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جو یہ کہہ سکتے ہیں بڑی پیاس تھی اسے جاننے کی، بڑی پیاس تھی، کہیں سے ایک قطرہ بھی نہ ملا میری روح کو، لیکن اب تو ایک دریا سا بہہ نکلا ہے شکر گزاری کا، اس کی خوبیوں کا، جو کچھ اس میں ہے وہ اس نے پیدا کر دیا۔ میرے گھر میں لوگ آتے ہیں، وہ بات اور تھی، وہ گھر اور تھا، اس گھر میں ہم بے گھر تھے، اب یہ وہ گھر ہے جسے اس نے عبادت خانہ بنا دیا ہے۔ ورنہ ہی تو غم خانہ تھا، گندگی تھی یہاں۔ اب خداوند کا فرمان یہ ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی۔ آپ چاہتے ہیں اسے جاننا؟ کیا سنا آپ نے اس کے بارے میں؟ اسے جانے دو، انجیل میں پڑھ کے دیکھو، اپنے آپ پڑھو، اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اس سے کہو خداوند یسوع تو کون ہے؟ میں تجھے جاننا چاہتی ہوں، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ جس چیز کے لیے، جس شخص کے لیے، جس خدا کے لیے آپ کا دل پیاسا ہے وہ آپ کے نام کو جانتا ہے، وہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ پکارتے رہو اسے، وہ جواب دے گا، لاجواب نہیں کرے گا، حیران کر دے گا، شکر گزار کر دے گا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے یقین ماننے کے لائق ہے۔ اور آج ہے وہ دن جب آپ اسے کہیں اے خداوند میرے گھر میں آ، میرے دل میں آ جائے گا۔